اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 36۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک جواب دیتے ہیں وہ لوگ جو یسمعون سنتے ہیں، والموتى اور مردے، یبعثہم اللہ اللہ ان کو اٹھائیں گے، ثم الیہ یرجعون تو پھر اسی کی طرف وہ سب پلٹائے جائیں گے۔ اچھا جی، کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی آیت نمبر 35 میں سورہ انعام کی کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگرچہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی گراں گزرتی ہے یہ بات کہ ان کا اعراض اور ان کا منہ پھیرنا اتنا برا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہو تو آپ ایسا کریں کہ کوئی زمین میں سرنگ نکال لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں اور پھر ان کو کوئی نشانی لا کے دکھا دے تو پھر یعنی وہ ایمان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چاہت تھی ان کے ایمان کی، تو اس کے اوپر کہا کہ اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے، تو اب آپ جو ہے وہ جذباتی نہ ہو اس معاملے میں۔ تو 36 میں کہا کہ بے شک جواب تو وہ لوگ دیں گے آپ کو جو سنتے ہیں، تو سنتے تو سبھی ہیں، یعنی اللہ کی باتوں کو سن کر جواب دینا کس سینس میں آ رہا ہے؟ جب ہم سورہ زخرف پڑھتے ہیں 42 کی 26 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جواب دیتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نیک کام کرتے ہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ ان کو اپنے فضل سے اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو یعنی اللہ کی باتوں کو جواب دینے کا مطلب ہے رسپانس دینا اور اس کے اوپر یعنی عمل کر کے دکھانا، اس کو توجہ دینا، اس کے لیے سیریس ہونا، اپنے آپ کی موٹیویشن لانا اس طرف، اپنے لیے ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس کے اوپر جمے رہنا کہ نہیں یہ میں نے کرنا ہے کام، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹاسک دینا کہ میں کس طریقے سے اپنے آپ کو چینج کر سکتی ہوں، یہ رسپونڈنگ بیہیویئر ہے۔ ادروائز کیا ہے کہ ہم سن رہے ہیں مگر ہم بہرے ہیں، اور جس کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں بات سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 8 کی 21 سے 24 میں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، وہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو بہرے اور گونگے ہو گئے اور وہ سنتے نہیں ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتے تو ضرور ان کو سنا دیتے، لیکن اب یہ سنتے بھی ہیں لیکن منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، جواب دو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو تم کو زندگی دیتی ہے، یعنی یہ قرآن کیا ہے، یہ زندگی دیتا ہے۔ اور یہاں پہ جو آگے لکھا ہوا ہے مردے، ان کو تو اللہ اسی دن اٹھائیں گے اور وہ پلٹائے جائیں گے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مردے لوگ ہو چکے ہیں، یعنی جن کو قرآن کی باتیں سن کے بھی کوئی اثر نہیں کرتی اور ایمان والوں کی طرح وہ جواب نہیں دیتے اس پکار کا، تو یہ مردوں کو تو پھر وہی ہے کہ ان کو زندہ کرنا پڑے گا، اور یہ اب قیامت کے دن ہی زندہ ہوں گے اگر آج ہی اپنی لائف میں زندہ نہیں ہوتے، مرنے کے بعد ہی یہ زندہ ہوں گے اور پھر اسی کی طرف اللہ کی طرف ہی ان کو پلٹ کر جانا ہے۔ تو کنکلوژن یہ نکلتا ہے بات کا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو زندگی کہہ رہے ہیں اور قرآن کے بغیر کیا ہے، موت ہے۔ تو جو بھی بندہ جو ہے آج وہ قرآن کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے، اس کو اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ قرآن کا ہونا نہ ہونا اس کی لائف میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو وہ بندہ دراصل کیا ہے، پھر وہ مردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ دل رکھے، اور زندہ دل کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو آج ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے شوقین مزاجی اور زندگی کو بس ہر طریقے سے انٹرٹین کرنا، اس کو زندہ دلی نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ کہ قرآن کے اکارڈنگلی تو یہ زندہ دلی ہے کہ آپ اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے اور اس کے ساتھ قرآن سب سے پہلے ہے، تو پھر ہم زندہ ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 دیکھتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی علیہ اس نبی پر آیا کوئی نشانی من ربی، اس کے رب کی طرف سے، قل تو کہہ دیجئے ان اللہ قادر، بے شک اللہ قدرت رکھتے ہیں، علی ان ینزل آیا، اس پر کہ وہ اتارے کوئی نشانی، ولکن اکثرہم، اور لیکن ان کی اکثریت لا یعلمون، وہ جانتی ہی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری ان کے رب کی طرف سے، پھر وہی والی بات، یعنی نشانی سے مراد وہ کوئی معجزہ طلب کر رہے، کچھ وہ ان یوزول چیز مانگ رہے، تو کہا کہ کہہ دو اللہ تو قادر ہے، اللہ کی قدرت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تو دکھا سکتے کوئی بھی نشانی کوئی بھی معجزہ،
لیکن ان کی اکثریت جو ہے نا وہ ایکچولی علم ہی نہیں رکھتی، ان کو نالج ہی نہیں اللہ کے، انہوں نے یہ خواہ کی باتیں کی ہیں، اصل میں ان کو ماننا نہیں ہے۔ اور یہ کہ جب آپ اللہ کو اگر جانتے ہو تو پھر آپ یہ ایسی ڈیمانڈز نہیں کرو گے، اسی لیے کہا کہ انہیں علم ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کون سی نشانی مجھے اور آپ کو نہیں دکھا سکتے، اور جس طریقے سے ہم نے کل پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ فرشتہ کیوں نہیں قرآن لے کر اترا ہے، یا اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا ہے، تو کہا اگر فرشتہ اترے گا تو وہ معاملہ تمام کر دے گا۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے نا ہم لوگ کتنے لا علم ہیں، ہمیں کوئی بات کی نالج نہیں ہوتی اور ہم اللہ سے اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ جو ہے وہ ڈپریس تھے کہ کسی طرح بھی ان کو کچھ دکھائیں تو وہ ایمان لے آئیں گے، حالانکہ پچھلے نبیوں کو اتنا کچھ دیا گیا پھر بھی وہ نہیں مانے۔ نہ ماننے والے لوگ تو نہیں مانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک اور جواب دیا 38 میں، فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور نہیں ہے کوئی چلنے پھرنے والا فی الارض زمین میں، ولا طائر، اور نہ کوئی پرندہ، یطیرو جو اڑتا ہے بجناحیہ اپنے پروں پر، الا امم امثالکم، مگر جماعتیں ہیں تمہاری طرح کی، ما فرطنا، نہیں ہم نے چھوڑی فی الکتابی کتاب میں، من شیء کوئی چیز، ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف، یحشرون وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی جاندار نہیں ہے زمین میں اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے پروں پر اڑتا ہو، مگر یہ سب تم جیسی ہی تو جماعتیں ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں یہ جو چلنے پھرنے والے جانور ہیں یا پرندے ہیں، یہ بھی تو انسانوں کی طرح کمیونٹیز میں ہی رہتے ہیں، اور آپ ایک چونٹی سے لے کر دیکھ لیں برڈز تک کہ وہ کیا کرتی ہیں، ان کی ایک کمیونٹی ہوتی ہے، ان کی پتہ ہے ٹیریٹری ہے، یہاں سے یہاں تک یہاں ہماری جگہ ہے، یہاں پہ ہمارے بغیر ہماری اجازت کے یا کوئی اور نہیں انٹر ہو سکتا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری طرح ہی، یعنی جس طریقے سے ہمارے یہاں بچے ہوتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے اور بچوں کی پرورش ہوتی ہے، ان کے اس سے تھوڑی کم ٹائم پہ اور ذرا جلدی ساری چیزیں فاسٹ ہوتی ہے، اور اس طریقے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی جماعتیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھو کہ دنیا میں صرف آپ ہی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کتنی ساری چیزیں جو ہے وہ بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ اور اگر آپ کسی بھی ایک جاندار کی جو چلنے پھرنے والا ہے یا جو اڑنے والا ہے، اس کی اگر آپ اس پہ سرچ پہ چلے جاؤ اور آپ اس کو ڈسکور کرو گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہے۔ یعنی میں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں، اور ہم دل سے اللہ کی قدرت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر آپ شہد کی مکھی کی بات دیکھ لیں جو قرآن میں سورہ نحل کے بارے میں، نحل میں جو آتا ہے اس کے بارے میں، تو وہ دیکھ لیں کہ کیا اللہ نے زبردست سسٹم بنایا ہے، کس طریقے سے ان کا جو کمیونٹی سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے، ان کے اندر کتنی جو ہے وہ یونٹی ہے، اور وہ کتنے لیسنز جو ہے اگر آپ ان کی لائف کے اوپر غور کرو تو آپ کو ملیں گے۔ اور یہ کہ بتایا یہ کہ یہ سب تمہاری طرح کی ہی ہے، یعنی جاندار ہے۔ ہم نے تو کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں میں نے قرآن میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہر طرح کے جانوروں کے نام یا ساری چیزیں قرآن میں لکھ دی ہیں۔ یہاں پہ جو الکتاب کا جو ورڈ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب فطرت میں، یہ بک آف سائنس، SIGNS جس کو ہم کہتے ہیں، سائنس نشانی جو مانگ رہے تھے، کیوں نہیں کوئی نشانی اتاری جاتی، تو کہتے ہیں کہ یہ جو بک آف سائنس ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر میں اور آپ کے لیے اتنی ساری نشانیاں بکھیر کے رکھی ہوئی ہیں جو اللہ کی کریشن میں مجھے اور آپ کو دکھ رہی ہے، اس میں اللہ نے کس چیز کی کمی چھوڑی؟ ساری چیزیں تو موجود ہیں۔ یعنی آپ اور میں اس کائنات کے اندر سے کوئی جیسے فالٹ نہیں نکال کے دکھا سکتے، ایسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ نے یہ نہیں پیدا کیا، بلکہ اتنی چیزیں پیدا کی کہ میں اور آپ جانتے بھی نہیں کہ اللہ نے کیا کیا پیدا کیا آج بھی۔ اور اللہ کی جس طریقے سے نعمتیں بے شمار ہے، اسی طریقے سے پورے کائنات کا جو سسٹم ہے وہ اتنی ان گنت چیزوں سے چل رہا ہے کہ میں اور آپ جو ہے وہ جتنا بھی شکر جس کا ادا کرے، اور اگر ہمارے پاس آنکھیں ہوں تو یہ نشانی کے لیے حد درجے کافی ہے۔ اور کہا کہ پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ یعنی اب یہ کہ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کوئی اور نشانی دکھائیں گے، نہیں ماننا ہے تو اسی کو مانو۔ آیت نمبر 39 میں کہتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، صُمٌّ بُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اندھیروں میں، مَن يَشَاءِ اللَّهُ، جسے اللہ چاہے، يُضْلِلْهُ سے گمراہ کرے، وَمَن يَشَاء، اور جسے چاہے وہ
یجعلہ تو اس کو کر دے، ڈال دے، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر. فرماتے ہیں کہ اور یہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ رہے، جھٹلا رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں، اتنی سائنس اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں دی ہے، اتنی سائنس جو ہے وہ موجود ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی ہمیں ان یوزل چیز دیکھنی ہے. ساری چیزیں ان یوزل ہے. اگر آپ دیکھیں ہر چیز ہی جو ہے وہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری اپنے اندر سکلز رکھتی ہیں. تو وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو دراصل بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں، ان کو سمجھ آتی ہی نہیں کوئی بات. جو چیز یعنی ویسے لٹرل سینس تھوڑی وہ گونگے بہرے ہوئے، نہ وہ ڈم ہے نہ ڈیف ہے، بٹ وہ اللہ کی باتوں کے معاملے میں جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے ڈم اینڈ ڈیف. اور وہ اندھیروں کے اندر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی ان کی لائف میں اس کائنات میں اللہ نے جو لائٹ دی ہے، جو روشنی دی ہے، وہ لائٹ ان کے لیے لائٹ نہیں ہے. اور جو شروع میں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، کہ اللہ نے ان کو جو ہے نا ان سے ان کی لائٹ کو لے لی ہے اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. تو لائٹ تو سب کو ملی ہوئی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ لائٹ کو لینا نہیں چاہتے، تو اللہ نے بھی پھر ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے. اور اسی لیے کہا جسے اللہ چاہے تو اسے گمراہ کر دے. تو جو اس لائٹ سے قرآن سے فائدہ نہیں لینا چاہتا تو ظاہر ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا. یہ اللہ کا لا ہے. اس میں یہ نہیں کہہ سکتے اللہ جسے چاہے گمراہ کرے. تو اللہ تو بتا رہے ہیں نا مجھے اور آپ کو کہ اس سے سبق لے لو. اگر میں اور آپ بہرے گونگے اندھے کی طرح زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے اور آپ کو ہدایت کبھی بھی نہیں دیں گے. ساری زندگی بھی گزر جائے اور میں اور آپ ہدایت کی تسبیح پڑھتے رہیں، یا ہم اور آپ یہ بولیں کہ اللہ کی ہدایت آئے گی کوئی ویٹ کریں، تو یہ ہماری جو ہے وہ اسٹوپڈٹی ہے، بیوقوفی ہے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا جو ہم سمجھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ اور پھر جسے چاہے اس کو سیدھے راستے پر ڈال دے. تو جسے چاہے جو اپنے کان آنکھیں دماغ کھلے رکھتے، جو اپنے آپ کو جنہوں نے گونگا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، تو آبویسلی ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. اور اللہ نے ہدایت کے لیے جو کرائٹیریا قرآن میں بیان کیا ہے ڈفرینٹ آیتوں میں، اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں من ینیب، جو رجوع کرتا ہے، من یرید، جو چاہتا ہے. اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو جاہدوا فینا، ہمارے راستے میں اسٹرگل کرتا ہے. تو ہدایت کے قوانین درج ہے. اور یہ قرآن ہدایت ہے، کمپلیٹ بک جو ہے وہ ہدایت ہے جو آ چکی ہے. اور اس کو اسپیسیفک کر دیا اللہ نے کہ وہ ہدایت فائدہ کس کو دے گی؟ للمتقین، کن کو جو اب اللہ کے احساس کے ساتھ جیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے. یعنی کتاب ورنہ ہر ایک کی ہدایت نہیں کر سکتی. آیت نمبر 40، قل کہہ دیجئے ارأیتکم، کیا رائے ہے تمہاری، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ تدعون تم پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے تمہاری کیا رائے ہے، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے اوپر قیامت آ جائے، کیا اللہ کے علاوہ اس وقت تمہیں کوئی اور یاد آئے گا؟ اب تم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ساری باتیں جو ہے نا وہ ختم، کلیئر ہو گئی ہیں، حجت تمام ہو گئی ہے، سارے ایویڈنسز جو ہیں وہ موجود ہیں. اب کس چیز کا ویٹ ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے زیادہ فکر کر رہے ہیں کہ کسی صورت یہ ایمان لے آئے، تو بتا دیا کہ بھئی جسے اللہ چاہیں اسے، یعنی جو اب اپنی آنکھیں کھلی رکھے گا، جو ہدایت لینا چاہے گا اسی کو ہدایت ملے گی. میں نے تو ہدایت کے لیے ساری جو میری رسپانسبلٹی بنتی تھی وہ میں نے ختم پوری کر دی ہے. تو اب کیا تم ویٹ کر رہے ہو؟ اب تمہارے اوپر جب اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آئے گی، دونوں میں سے کوئی ایک چیز آئے گی، یا میں اور آپ کی موت آئے گی. تو موت جو اگر گناہگار بندہ ہے تو اس کی موت عذاب سے کم تو ہے نہیں. تو کہا پھر اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی اور یاد آئے گا اس وقت؟ آج تو تم اللہ کے علاوہ سب کو پکار لیتے ہو اور تمہیں عجیب و غریب جواب ملتے بھی ہیں، نہیں بھی ملتے. تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس وقت پتہ چل جائے گا. آیت نمبر 41 میں کہتے ہیں بل ایاہو، بلکہ صرف اسی کو تدعون تم پکارتے ہو، فیکشف تو وہ دور کر دیتا ہے، ما تدعون اس کو جو تم پکارتے ہو، جس کی طرف، جس کام کے لیے، انشاء اگر وہ اللہ چاہتے ہیں، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، ما تشرکون جو تم شرک کرتے ہو، جن کے ساتھ، جن کو تم نے شریک بنایا ہے. کہتے ہیں کہ تم کیا اس وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ جب عذاب آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، تو تم کہاں دوسروں کو پکارنے بیٹھو گے؟ بلکہ